بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں میر افضل گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایم نیوز۔ آج ہمارے ساتھ پھر ہمارے وہی ممتاز قانوندان حافظ نسیم خان موجود ہیں۔ حافظ صاحب سے جی، حافظ صاحب بہت شکریہ جی، چھوڑ دو۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحت کے لیے بنیادی سہولتیں جو سڑکیں ہیں، یہ وہ پچھلی دفعہ میں نے کہا آپ کی شرح ریشم جو ابھی میں گھر سے آیا، جو 15 منٹ کا فاصلہ تھا، میں نے وہ گھنٹے میں طے کیا ہے۔ تو یہ شرح ریشم کو ٹھیک کریں، یہ روڈ جو ہے یہاں ٹھیک کریں، یہ بکریال سٹی والا روڈ جو ہے اس کو موٹر ویز یہ سی پیک سے لنک کریں، اس روڈ کو کھلا کریں۔ اور یہ وادی کوش اور وادی بگڑمنگ میں جو ہے بڑا سیاسی مقامات ہیں، یہاں پر لوگوں کو آپ جو لوگ دلچسپی لیتے ہیں انہیں آپ قرضے فراہم کریں، اور وہ مختلف ہوٹلنگ کا یہ چھوٹے چھوٹے وہ ریزالٹ بنائیں تاکہ یہ لوگ اس گرمیوں کے موسم میں یہ سارا رش ناراں کاغان کی طرف نہ ہو، اور وہ حکومت کو بھی پرابلم کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ اس سے زیادہ ناراں کاغان سے زیادہ خوبصورت ایریا ہے، یا یہ دیولی کنڈ بنگلہ وغیرہ آپ جائیں، ادھر آپ چھتر پلین جائیں، اس سے پیچھے بلیجا وغیرہ، تو اس کے لیے آپ یہ سڑکیں ان کا انتظام کریں تاکہ مخلوق خدا کو سہولت ہو سکے۔ تو یہ فرض ہے، اور یہ آپ کے پاس 1 سال ہے، اس میں آپ نے کیا ورنہ نہ کیا تو پھر آپ فیل ہیں، آپ کے 0 نمبر ہیں، پھر آپ مارے جائیں گے۔ اس لیے ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم یہ اس میں پولیٹیسائز بات نہیں ہے، یہ اس میں پالیٹکس کی بات نہیں کرتا، پارٹیوں سے ہٹ کر آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ لوگوں کے لیے سہولیات تو وہ بات حل ہو گئی۔ اب بات رہا مسئلہ ہے مہنگائی کا۔ آپ کہتے ہیں جی باہر کے ملکوں میں مہنگائی ہو گئی ہے، وہ جی وہاں تیل اتنا مہنگا ہو گیا ہے، یہاں بھی یہ انٹرنیشنل ہی ہے۔ تو بھائی آپ اس بات کو بھی دیکھیں کہ پاکستان کی فیس کس آمدنی 800 روپے سے لے کر 1200 روپے تک ہے، اس کے مقابلے میں بنگلہ دیش کی فی کس جو آمدنی ہے وہ 3000 سے اوپر ہے۔ اسی طرح انڈیا کی، امریکہ کی پتہ نہیں کتنے، $3000 کے مطابق ہے، تو $3000 تو یہاں لاکھوں میں بن جاتے ہیں۔ اس میں آپ لوگوں کو اتنی سہولیات فراہم کریں نا۔ پھر اسپتالوں کا نظام آپ کا ٹھیک نہیں ہے، ریونیو کا آپ کا ٹھیک نہیں ہے، پولیس کا آپ کا ٹھیک نہیں ہے، جو ڈیزل سسٹم کے لیے آپ کوشش نہیں کرتے، اس کے لیے ایڈجوڈیکیٹر ایکٹ بنانا چاہیے، عدالتوں کو بھی خود مختار کریں۔ اور وہ کہتے ہیں یہاں ایک بندہ 800 روپے کماتا ہے، وہاں ایک آدمی 3000 روپے کماتا ہے، تو جناب علی وہ تو فرق ہوگا نا، اس کو مہنگائی کا کیا لگا؟ یہ 800 روپے والا مارا جاتا ہے۔ یہ غلط لاجک پیش نہ کریں، اور یہ ٹی ویوں پہ آ کے جو آپ کے جو ہے سو کال آپ کے جو مشیر ہیں، سہولت کار ہیں، جو آپ کے شہباز گل کی طرح لوگ جو آپ کو غلط مس گائیڈ کرتے ہیں، اور جو ہے یہ ایسے ترجمان بھی نہ رکھیں جو کہ حالات حاضرہ سے واقف نہ ہو۔ مہنگائی ہے، اور فلاں مہنگائی ہے نا، یہاں 800 روپے کماتا ہے ایک آدمی، وہاں 3000 کماتا ہے، تو یہ تو 3 گنا زیادہ مہنگائی ہوگی اس سے۔ تم لوگوں کو اتنے روزگار فراہم کرو، لوگوں کی فی کس آمدنی بڑھے، پھر تو مہنگائی کچھ بھی نہیں ہوگی۔ یہاں کماتا کچھ بھی نہیں ہے، خرچ کیتے ہیں۔ بجلی آپ نے مہنگی کر دی، پیٹرول آپ نے کر دیا۔ میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ پیٹرول مہنگا کرنے جا رہے ہیں، وہ 8 روپے مہنگا کر دیا نا۔ وہ میں نے کہا گھی مہنگا کرنے جا رہے ہیں، گھی مہنگا کر دیا نا، 34 روپے اور 38 روپے مختلف حوالوں سے۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ ایک قومی کانفرنس بلائیں سیاسیوں کی، اور آپ ان سے یہ رائے اگر اس ملک کو ٹھیک نہج پر چلانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ IMF کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے آپ اس ملک کے خیر خواہ نہیں ہے۔ IMF کا ایجنڈا ٹوٹل یہودیوں کا ایجنڈا ہے، اور یہود و نصارہ مسلمانوں کے دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ تو لگے ہوئے ہیں کہ آپ کی معیشت کو ناکام سے ناکام کیا جائے، آپ کے ملک کو دیوالیہ کی جائے، اور آپ جو اسلامی دنیا میں اور ورلڈ میں جو ایٹمی طاقت ہیں، آپ کے پاس جو ایٹم کا فارمولہ ہے، اور آپ وہ ایٹمی طاقت ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اور یہ نصرانیوں کا اور یہودیوں کا طریقہ کار ہی رہا ہے۔ آپ ہسٹری دیکھیں کہ مسلمانوں کو پہلے معاشی طور پر تباہ کرتے ہیں، پھر ان کے اقتدار پر قبضہ کرتے ہیں، پھر وہاں کے لوگوں پر ظلم ڈالتے ہیں، اور آپ کے ساتھ بھی یہی کیا جائے گا۔ مدینہ کی ریاست ایسی نہیں ہوتی۔ مدینہ کی ریاست میں
لوگوں کا دفاع، لوگوں کے لیے سہولیات، ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی ہے اور لوگوں کی ہر درد کی شنوائی ہوتی ہے، تو یہاں لوگ رو رہے ہیں سڑکوں پر، سڑکوں کا نظام نہیں ہے۔ اس لیے اپنے مشیروں کو کہیں اور یہ منہ کو لگام دیں، یہ دوسروں پر انگلی نہ اٹھائیں۔ دوسرے پر ایک انگلی اٹھاتے ہو، 4 انگلیاں اپنی طرف اٹھتی ہیں۔ آپ اپنے آپ کو درست کرو، جو ہوا ہے اس کو چھوڑو، مستقبل کی بات کرو اور حال کی بات کرو کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ تم چلو اگر غلط ہوا اسے آپ نے سبق سیکھا ہے، آپ تو اس سے زیادہ غلط کر رہے ہیں۔ اگلے سے تڑمن تو آگے سجے مجھے دے، عجیبہ بات ہے بھائی، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، آپ نے کیا کیا؟ آپ ہمیں بتائیں، 4 سال گزرنے والے ہیں۔ اس لیے خدا را اگر ملک کے ساتھ آپ کا ہے لگاؤ ہے، آپ اگر کہتے ہیں کہ لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا، آپ ان کے نمائندے ہیں، تو خدا را اس ملک کو تباہی سے بچائیں۔ یہودیوں اور نصرانیوں کی اور مرزائیوں کی پالیسیوں پہ مت چلیں۔ وما علینا الا البلاغ۔